تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. قال الله تعالى في القرآن الكريم: الفتنة أشد من القتل. وقال الله تعالى في موضع آخر: والعصر خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: ما رواه إرباض بن سارية: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين عضوا عليها بالنواجذ. وقال في حديث آخر: تركتكم على البيضاء ليلها كنهارها، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب زدني علما سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. انتہائی قابل احترام بھائیوں، دوستوں، بزرگوں، انتہائی معززہ ماؤں اور بہنوں، اللہ تعالیٰ کا ہم پر بہت بڑا احسان ہے. اس نے ہمیں مسلمان بنایا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے اندر پیدا فرمایا. بے شمار نعمتیں اللہ تعالیٰ نے ہم پر کی. یقین کریں کہ ہم اگر 24 گھنٹے بھی سجدوں کے اندر گزار دیں تو اللہ تعالیٰ کے ان احسانات کا شکر ادا نہیں کر سکتے. اللہ تعالیٰ نے ہمیں جو دین عطا فرمایا ہے میرے بھائیوں، وہ دین دلیل کا نام ہے، وہ دین بصیرت کا نام ہے، وہ دین روشنی کا نام ہے، وہ دین صاف اور سیدھے راستے کا نام ہے. اگر کوئی شخص آج یہ کہتا ہے کہ دینی مسائل کے اندر مجھے کوئی سمجھ نہیں آ رہی کہ سیدھا راستہ کون سا ہے، تو اس کے اندر دین کا کوئی نقص نہیں ہے. یہ نقص اس کے اپنے اندر ہے میرے بھائیوں. اس نے دین کو سمجھا نہیں ہے، اس نے سنت کو سمجھا نہیں ہے، اس نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے منہج کو نہیں سمجھا ہے. ایک حدیث میں نے پہلے بھی 1-2 دفعہ شاید عرض کی ہے. آپ نے فرمایا: ترکتکم علی البیضاء، اور ایک حدیث میں ہے: ترکتکم علی محجۃ البیضاء لیلھا کنہارھا لا یزیغ عنھا الا ھالک. اے میری امت کے لوگوں، میں تمہیں صاف راستے پر چھوڑ کے جا رہا ہوں. اور اگر محجہ کا ترجمہ کریں تو اے میری امت کے لوگوں، میں تمہیں صاف میدان میں چھوڑ کر جا رہا ہوں یا صاف راستے پر چھوڑ کر جا رہا ہوں. لیلھا کنہارھا، اس راستے کی، اس میدان کی، اس دین کی، اس منہج کی، اس طریقے کی رات بھی اتنی واضح ہے جتنا دن واضح ہے. لا یزیغ عنھا الا ھالک. اس سے وہی ہٹ سکتا ہے، اس راستے سے، اس میدان سے، اس منہج سے، اس طریقے سے، جو اپنے آپ کو خود بربادی میں ڈالنا چاہتا ہے. یعنی دین کا راستہ واضح ہے. یہ اللہ کا کلام، یہ بالکل واضح ہے میرے بھائی. بلکہ ہم سنتے ہیں نا کہ اللہ کا کلام معجزہ ہے. اس کے معجزہ ہونے کے کئی اسباب ہیں.
ان میں سے ایک سبب یہ ہے کہ یہ معجزہ ہے، یہ ان پڑھ آدمی کو بھی اسی طرح سمجھ آتا ہے جیسے بہت پڑھے لکھے کو آتا ہے۔ یہ امتیاز انسانی کلام میں نہیں ہوتا۔ تو دین واضح ہے، قرآن واضح ہے، سنت واضح ہے، لیکن میرے بھائیوں انہی سنتوں کے اندر، انہی حدیث کے اندر، اسی قرآن مجید کے اندر یہ اشارہ کیا گیا ہے کہ قیامت کے قریب زمانے میں اس دنیا میں فتنے پھیلیں گے، اور وہ فتنے دن رات ایک دوسرے سے بڑھ کر آئیں گے۔ ان فتنوں سے وہی بچ سکتا ہے جس نے اپنے آپ کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت والے راستے پہ چلایا ہو۔ حضرت ارباد بن ساریہ رضی اللہ تعالی عنہ وہ بیان فرماتے ہیں کہ ایک دفعہ مجلس لگی ہوئی ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرمائیں، آپ نے کیا فرمایا؟ آپ نے فرمایا من یعش منکم، اے میرے صحابہ اکرام، تم میں سے جس کی عمر بہت لمبی ہو گئی، من یعش منکم، تم میں سے جو زندہ رہا لمبی عمر، فَسَيَرَىٰ اخْتِلَافًا كَثِيرًا، وہ اپنی زندگی میں بہت زیادہ اختلاف دیکھے گا۔ اب ان حالات کے اندر تمہیں کرنا کیا ہے؟ فتنے سار اٹھائیں گے، اختلاف سامنے آئیں گے، تم نے کیا کرنا ہے؟ فرمایا علیکم بسنتی، تمہارے اوپر لازم ہے میری سنت کو پکڑ لو، وسنت الخلفاء الراشدین، اور میرے خلفاء ان کی سنت کو لازم پکڑو، عضو علیہا بالنواجذ، اس سنت کے اوپر پوری مضبوطی کے ساتھ جم جاؤ۔ یہ نواجذ نوکدار دانتوں کو کہتے ہیں کہ ان کے ساتھ اچھی طرح پکڑ لو اس سنت کو اور اس سے نہ ہٹو، عضو علیہا بالنواجذ، اس سنت کے اوپر کار بند ہو جاؤ، تمہیں اللہ تعالی فتنوں سے محفوظ کر دے گا۔ اور یاد رکھو میرے بھائیوں، فتنے سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت سے شروع ہوئے ہیں۔ آپ نے فرمایا تھا، اور اس روایت کو سننے والے خود حضرت عمر بھی تھے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، فرمایا فتنوں اور امن کا جو زمانہ ہے اور جو آگے فتنوں کا زمانہ آ رہا ہے، فرمایا ان دونوں کے درمیان ایک دروازہ ہے بند، جب تک وہ دروازہ ٹوٹ نہیں جاتا اس وقت تک فتنے شروع نہیں ہوں گے، اور جب یہ دروازہ کھل جائے گا، ٹوٹ جائے گا، پھر ایسے فتنے ہوں گے کہ قیامت تک رکنے کا نام نہیں لیں گے۔ آپ نے نا اوورآل سی بات کی تھی کہ فتنوں کے اور امن کا جو زمانہ ہے اس کے درمیان ایک بند دروازہ ہے۔ لوگوں نے پوچھا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، یہ بند دروازہ یہ توڑا جائے گا یا کھولا جائے گا؟ ایفتح ام یکسر، بعد میں ہے ایفتح ھذا الباب یا یفتح الباب او یکسر، آپ بتائیے یہ دروازہ کھولا جائے گا یا توڑا جائے گا؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے میرے صحابہ، یہ دروازہ توڑ دیا جائے گا۔ اور پھر یہ روایت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں بھی ایک دفعہ پڑھی گئی۔ حدیث کے راوی کون ہیں؟ وہ سیدنا حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ ہیں۔ ایک دفعہ مجلس لگی ہے، ایک دفعہ یہ حدیث نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھی ہے، آپ نے امت کو سنائی ہے، اور ایک دفعہ امیر المومنین حضرت عمر کے زمانے میں پڑھی گئی ہے۔ یہ روایت کیا ہے؟ یہ حدیث کے لفظ ہیں ان عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالی عنہ قال،
حضرت عمر فرمانے لگے ایکم یحفظ قول رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی الفتنہ، اے میرے ساتھیو، اے صحابہ اکرام کی جماعت، تم میں سے کون ہے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے فتنوں کے بارے میں حدیث سن رکھی ہو؟ ذرا وہ تو مجھے سناؤ۔ حضرت حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ فوراً کہتے ہیں، فقال حذیفہ، حضرت حذیفہ کہنے لگے انا احفظ کما قال، فرمایا مجھے وہ حدیث یاد ہے جیسے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں سنائی تھی۔ حضرت عمر کیا کہنے لگے، ہاتھ انک لجریل، حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ وہ حدیث تو ہمیں سنا دو، لیکن تم بڑے جرت مند ہو، بڑی جرت کر رہے ہو، فتنوں کی حدیث سنانا چاہتے ہو، بہت جرت مند انسان ہو۔ یعنی مطلب یہ تھا کہ ایسی احادیث سنانے کے لیے بھی حوصلہ چاہیے، اور آپ بڑے جرت مند ہیں، ایسی حدیث بیان کرنے پر تعجب کے ساتھ امیر المومنین پوچھتے ہیں۔ تو انہوں نے پتہ کیا کہا؟ انہوں نے کہا امیر المومنین فتنۃ الرجل فی اہلہ و مالہ، یہ جو انسان کا فتنہ ہے، آزمائش اس کے اہل کے بارے میں، اس کے مال کے بارے میں، یکفر الصلاۃ، اس کو مٹا دے گی نماز، والصیام والحج والزکات۔ فرمایا امیر المومنین یہ جو آپ اتنا پوچھ رہے ہیں نا، انسان سے غلطیاں ہو جاتی ہیں، روزی کمانے میں غلطی ہے، اپنے بیوی بچوں کے بارے میں غلطیاں ہیں، یہ غلطیاں، یہ فتنے، ان کو تو نماز مٹا ڈالے گی، روزہ مٹا دے گا، حج مٹا دے گا، زکات مٹا دے گی۔ یعنی یہ جو چھوٹی موٹی غلطیاں ہوتی ہیں، یہ نماز پڑھے گا، روزہ رکھے گا، حج کرے گا، زکات ادا کرے گا، اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے یہ ساری غلطیاں مٹا دے گا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اب سمجھ آئی کہ اچھا میں کیا پوچھ رہا تھا، اور حضرت حذیفہ فوراً کیوں جواب دیا تھا کہ میں سنا سکتا ہوں فتنے کے بارے میں روایت۔ حضرت عمر کہنے لگے اے حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، میں ان فتنوں کے بارے میں نہیں پوچھ رہا، یہ جو چھوٹے موٹے گناہ صغیرہ ہو جاتے ہیں ان کے بارے میں نہیں پوچھ رہا۔ مطلب یہ تھا یہ میں بھی جانتا ہوں کہ نماز سے معاف ہو جاتے ہیں، روزے سے معاف ہو جاتے ہیں۔ فرمایا نہیں، میں ان فتنوں کے بارے میں پوچھ رہا ہوں جو سمندر کی موج کی طرح چڑھ آئیں گے، اور ان میں سے، ان فتنوں میں سے شاید کوئی بھی محفوظ نہیں ہوگا۔ فرمایا میں اس کے بارے میں نہیں بات کر رہا۔ فرمایا لیست ہذہ، یہ نہیں، ولکن التی تموج کموج البحر۔ حذیفہ ان فتنوں کے بارے میں بتاؤ جو سمندر کی لہروں کی طرح چڑھیں گے۔ جب سمندر میں طغیانی آتی ہے، سمندر میں طوفان آتا ہے، پھر اس کے سامنے کوئی چیز ٹھہر نہیں سکتی ہے۔ وہ فتنے بتاؤ جو سمندر کی طرح چڑھیں گے، لہروں کی طرح چڑھیں گے، جن سے شاید کوئی بھی محفوظ نہیں رہے گا۔ وہ فتنے کیا ہیں اے حذیفہ؟ اگر ان کے بارے میں پتہ ہے تو وہ بتاؤ۔ اللہ اکبر۔ حضرت حذیفہ کہتے ہیں یا امیر المومنین لا باس علیک منہا، وہ فتنے جو ہیں نا جن کے بارے میں آپ پوچھ رہے ہیں، ان فتنوں سے آپ کو تو کوئی خوف نہیں ہے، آپ ان فتنوں میں نہیں مبتلا ہوں گے، نہ آپ کے زمانے میں آ سکتے ہیں۔ ان فتنوں سے آپ کو خوف زدہ نہیں ہونا چاہیے۔ کیوں؟ اللہ اکبر، ان بینک و بینہا بابا مغلقا، امیر المومنین آپ کے درمیان اور ان فتنوں کے درمیان ایک بند دروازہ ہے۔ اللہ اکبر، وہ دروازہ آپ کی زندگی میں تو نہیں کھلے گا، نہ آپ کی زندگی میں فتنے آ سکتے ہیں، لہذا آپ کو ان فتنوں کا کوئی فکر نہیں کرنا چاہیے۔ حضرت عمر نے فوراً پوچھا ہے حذیفہ یہ بتاؤ یفتح الباب ام یکسر، یہ دروازہ کھولا جائے گا یا توڑا جائے گا؟ حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا بل یکسر، اے امیر المومنین یہ دروازہ توڑا جائے گا۔
قال ذلك احرى ان یغلق، اور جب یہ دروازہ توڑ دیا جائے گا پھر یہ قیامت تک کبھی بند نہیں ہو سکے گا۔ اللہ اکبر۔ یہ روایت بیان کی نا حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت عمر کو۔ پھر ایک اور وقت آیا، حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہی روایت بیان کر رہے ہیں، لوگوں نے پوچھا کہ جب آپ نے امیر المومنین کو کہا تھا یہ دروازہ توڑ دیا جائے گا تو کیا امیر المومنین اس دروازے کو جانتے تھے؟ دروازہ کون ہے؟ حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے ہاں امیر المومنین اچھی طرح جانتے تھے کہ وہ دروازہ خود ہیں، یعنی ان کو قتل کر دیا جائے گا، شہید کر دیا جائے گا، اور اس کے بعد فتنوں کا ایسا دروازہ کھلے گا قیامت تک بند نہیں ہو سکے گا۔ حضرت عمر مصلی پہ کھڑے ہیں، محرم کے آخری دن ہیں، 28 یا 29 تاریخ، مصلی پہ کھڑے ہیں۔ مصلی کون سا ہے؟ جس پر 2-2.5 سال پہلے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہو کر نمازیں پڑھایا کرتے تھے، اس کے بعد ابو بکر صدیق پڑھایا کرتے تھے رضی اللہ تعالی عنہ، پھر عمر فاروق پڑھایا کرتے تھے رضی اللہ تعالی عنہ۔ یہ مدینہ کا شہر ہے، مدینہ منورہ ہے، مدینہ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہے، مسجد نبوی ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا مصلی ہے۔ ایک بدبخت اپنے پاس خنجر چھپا کے کھڑا ہے۔ اس وقت مساجد کے اندر یہ لائٹس نہیں تھی، اندھیرا تھا، اور فجر کی نماز نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی صحابہ اکرام بھی اندھیرے میں پڑھا کرتے تھے۔ حدیث میں آتا ہے صحابیات نماز پڑھ کے اپنے گھروں کو جاتی تھی، لا یعرفن احد من الغلس، اندھیرے کی وجہ سے انہیں کوئی پہچان نہیں سکتا تھا۔ مسجد میں اندھیرا ہے، اس بدبخت نے خنجر مارا ہے سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ یہ 2 دھاری خنجر ہے، دونوں سائڈیں اس میں زہر کے اندر بجھائی ہوئی ہیں، زہر لگا رکھا ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خنجر مارا ہے۔ اللہ اکبر۔ یہ مدینہ کا شہر ہے، مدینہ منورہ ہے، مسجد نبوی ہے، مصلی رسول ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ یہ تو تصور نہیں تھا یہاں اس قسم کی دہشت گردی ہو سکتی ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کر دیا گیا تو آپ نے جب یہ خنجر لگا ہے آپ کا پیٹ چاک ہو گیا، انتڑیاں کٹ چکی ہیں، آپ نے سمجھا کہ شاید مجھے کسی چیز نے ڈنگ مارا ہے۔ مسجد نبوی کے محراب میں یہ پہلے سے کوئی چیز موجود ہے، کوئی سانپ ہے یا بچھو ہے۔ آپ نے پیچھے عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہیں، ان کا ہاتھ پکڑا ہے، آگے کیا ہے اور کہا صلی بالناس، لوگوں کو نماز پڑھائیے، لادغانی شیء، مجھے لگتا ہے کہ مجھے کسی چیز نے ڈنگ مار دیا ہے۔ لیکن جہاں تکلیف تھی نا وہاں ہاتھ رکھا تو وہ ہاتھ خون سے بھر گیا، وہ گیلا گیلا لگا، کہا یہ تو میرا خون ہے۔ پھر کہا کہ میرے اوپر کسی نے حملہ کر دیا ہے، اس بندے نے بھاگنے کی کوشش کی ہے۔ صحابہ اکرام نے نماز کے اندر ہی نماز توڑ کر اس کو پکڑنے کی کوشش کی ہے، اس نے ہر طرف خنجر چلایا ہے۔ 14 کے قریب صحابہ اکرام زخمی ہوئے ہیں، ان میں سے 3 یا 4 دنیا سے رخصت ہو گئے اور عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ زخمی ہوئے ہیں۔ اور یہ 28-29 محرم ہے اور ذوالحجہ ہے، اور 1 محرم کو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس دنیا سے رخصت ہو گئے۔ سبحان اللہ۔ آپ دعا کیا کرتے تھے، اے اللہ اللہم ارزقنی شہادۃ فی سبیلک، اے اللہ مجھے اپنے رستے میں شہادت نصیب فرما۔ لیکن اگلی دعا کیا تھی؟ وَاجْعَلْ موتی فی بلد رسولک صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ مجھے شہادت کی موت نصیب فرما، لیکن میری وہ شہادت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے شہر کے اندر پیدا ہو۔ کہتے ہیں میں خود ہی سوچا کرتا تھا عمر کیسی دعا کرتے ہو، شہادت کی موت، اور وہ مدینہ میں کس کی جرت ہے؟
مدینہ پر تو اب چڑھائی کا تصور نہیں ہے. مدینہ کی حفاظت اللہ نے قیامت تک اپنے ذمے لے رکھی ہے. پھر تیری شہادت مدینہ میں کیسے ہوگی؟ اللہ نے یہ دعا قبول فرمائی، لیکن ایک بہت بڑا نقصان کیا ہوا؟ فرمایا کہ یہ دروازہ توڑ دیا جائے گا. وہ دروازہ توڑا گیا. ان کو شہید کرنے والا بدبخت ابو فیروز لولو ایران کا مجوسی ہے. آج بھی اس کا دربار ایران کے اندر موجود ہے. آپ نیٹ پر آج کل تو دنیا یہ گلوبل ولیج کی شکل اختیار کر چکی ہے. آپ نیٹ پر لکھیے بابا شجاع کے نام سے بہت بڑا بہادر بابا جس نے عمر فاروق کو شہید کیا تھا. آج بھی ایران کے اندر اس کا دربار موجود ہے اور ہمارے بعض سنی مسلمان بھی وہاں جا کے نظریں اور نیازیں دیتے ہیں. چلو وہ جنہوں نے کام کروایا تھا انہوں نے تو دربار بھی بنایا اور عرس بھی لگایا، میلہ بھی لگایا. افسوس سنی مسلمانوں پہ ہے جو وہاں جا کر اس کے نام کی نظر و نیاز دیتے. کہاں جا رہے ہو بھائی؟ وہ جی ہم زیارت کرنے جا رہے. کس کی؟ بابا شجاع. اور آپ نے کئی لوگوں کو دیکھا ہوگا نا، یہ نگینہ پہنتے ہیں. فیروز نگینہ انگوٹھیوں میں لگا رکھا ہے. یہ کیا ہے بھائی؟ وہ جی یہ پہنا ہوا ہو تو بلڈ پریشر ذرا کنٹرول رہتا ہے. اور تجھے پتہ ہی نہیں تیرے ایمان کے اوپر ڈاکہ کیا ڈالا گیا ہے. یہ فیروز اس بدبخت کا نام ہے. ابو لولو اس کی کنیت ہے. اس کے نام کا نگینہ پہنتا ہے جس نے حضرت عمر کو شہید کیا رضی اللہ تعالی عنہ. اور تجھے مس گائیڈ کیا گیا. اگر تجھے کہا جاتا یہ اس لیے پہنا گیا تو تو نہ پہنتا. تجھے کہا گیا یہ پہنو تیرا بلڈ پریشر کنٹرول رہتا. خیر میرا موضوع اور ہے. یہ فتنوں کا دروازہ کھلا 11 سال کے بعد اسی مسجد نبوی کے مصلی کے ساتھ حضرت عمر کا حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا گھر ہے. ان کو بھی شہید کر دیا گیا. اور شہید کرنے والے سبائی ہیں. عبداللہ بن سبا یہودی کے پیروکار، انہوں نے سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کیا. لیکن ان بدبختوں نے چال کیا چلی کہ ان کو شہید کر کے اس کا الزام سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر دے دی. شاید آپ میں سے بہت کم بھائیوں کو پتا ہو کہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کا الزام سیدنا حسن پہ بھی لگایا گیا ہے. نعوذ باللہ من ذالک. کیوں؟ کہ انہیں پتا تھا کہ ہم نے انہیں مدینہ میں شہید کیا ہے. حالات ایسے بنا دیے گئے تھے. یہ آج بھی آپ تصور کر سکتے ہیں. ہمارے ہاں بھی بعض لوگ ایسے ہیں نا جن پر کوئی گورنمنٹ وغیرہ ہاتھ بھی نہیں ڈال سکتی. ایسے یہ بدبخت تھے. میں عرض کر رہا ہوں فتنوں کا دروازہ کھلا. اللہ اکبر. جو آج تک میرے بھائی بند نہیں ہوا. اور ایک اور حدیث سنیے اسی موضوع پر. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین ایک ایک چیز آج ثابت ہو رہی ہے. فرمایا بین یدی الساعہ فتن کقطع اللیل المظلم یصبح الرجل مؤمنا ویمسی کافرا یبیع فیہا اقوام خلافہم یارج من الدنیا قلیل. کہ یہ یبیع فیہا اقوام خلاقہم یارج من الدنیا قلیل. فرمایا قیامت کے قریب ایسے ایسے فتنے اٹھیں گے کہ اتنے زبردست قسم کے فتنے ہوں گے. صبح کو ایک بندہ مومن ہے، صبح اس نے حالت ایمان میں کی ہے، تو جب شام ہوگی تو وہ کافر ہو چکا ہوگا. اور ایک نے شام کو حالت ایمان میں گزارا ہے، صبح ہوگی تو وہ کافر ہو چکا ہوگا. اور کرے گا کیا؟ یہ وجہ بنے گی کیا؟ سبب کیا ہوگا؟ فرمایا اس دنیا کے مال کی خاطر اپنا دین و ایمان اور عزت ہر چیز بیچ دے گا. اور آج دیکھ لو، کسی کو تھوڑا سا سمجھا کے دیکھ لے بھائی آپ یہ جو کام کر رہے ہیں، تجارت کر رہے ہیں، یہ حرام ہے. لو جی سارے ہی کر رہے ہیں، میں کو نواں کر رہے ہیں. یہ آج کل میڈیا کا دور ہے نا. یہ سوشل میڈیا کے اوپر آن لائن بزنس چلے ہوئے ہیں.
جو خالص ان کی بعض شکلیں، میں سب کی بات نہیں کر رہا، خالص سود اور جوا ہے، لیکن سمجھائیں کہ بھائی یہ صحیح نہیں ہے، کہتے جی اس میں کیا غلط ہے، ہم اپنے تجارت کر رہے ہیں، یہ کر رہے ہیں، چیزیں ادھر بیچ رہے ہیں، وہ کر رہے ہیں، ہم جناب اپنا پروڈکٹس کا تعارف کرا رہے ہیں۔ او بھائی تم نے اسلامی خرید و فروخت کے اصولوں کو دیکھا ہے کہ وہ کیا ہے؟ یہ بات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی تھی۔ صبح کو انسان مومن ہوگا، شام کو کافر ہو چکا ہوگا، شام کو مومن ہوگا، صبح کو کافر ہو چکا ہوگا۔ وجہ کیا ہے؟ اپنا دین، اپنا ایمان، اپنی عزت، اپنا وقار وہ اللہ تعالیٰ کے سامنے کچھ بھی نہیں سمجھے گا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین کے سامنے کچھ نہیں سمجھے گا۔ کرے گا کیا؟ سارے فرامین کو توڑ کر وہ دنیا کمائے گا، اور دنیا کے لیے ایمان بھی بیچے گا، عزت بھی بیچے گا، اپنا وقار بھی بیچے گا، اپنی عظمت بیچے گا، اور یہ نہیں دیکھے گا کہ میں دائرہ اسلام سے نکل کر کفر میں داخل ہو چکا ہوں۔ اس لیے میرے بھائیوں یہ بڑا نازک مسئلہ ہے۔ آپ نے پھر حل کیا بتایا ہے؟ حضرت ارباب بن ساریہ کو کیا کہا تھا جو شروع میں نے روایت پڑھی؟ فرمایا اگر تم زندہ رہے بہت زیادہ اختلاف دیکھو گے، فتنے سار اٹھائیں گے، بچنے کا طریقہ کیا ہے؟ علیکم بسنتی، تمہارے اوپر لازم ہے میری سنت کو اختیار کرنا، وسنت الخلفاء الراشدین، اور میرے خلفاء کی جو سنت ہے اس پہ چلنا، اور عضوا علیہا بالنواجذ، اس سنت کو اپنے دانتوں کے ساتھ مضبوطی سے پکڑ۔ امام شاطبی ایک بہت بڑے امام ہیں، میں نے شاید پہلے بھی عرض کیا تھا نا، ہم مسلمانوں کو تو چار امام ہیں، ٹھیک ہے بھائی وہ چار تو ہیں ہی، لیکن ہزاروں امام ہیں۔ امام شاطبی رحمہ اللہ تعالی الموافقات ان کی ایک بڑی بہترین کتاب پڑھنے والی ہے، اس میں کیا لکھا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کیا ہے اور اس کے مقابلے میں بدعت کیا ہے۔ فرمایا طریقۃ مخترعۃ فی الدین لیس علیہ النبی صلی اللہ علیہ وسلم ولا الخلفاء الراشدون، ایسا طریقہ، ایسا کام، ایسا رستہ اپنا لینا جس پہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی نہیں تھے، اور کم از کم خلفاء راشدین ابی بکر، عمر فاروق، عثمان غنی، علی المرتضیٰ اور حضرت حسن کے 6 مہینے خلافت کے، فرمایا جو کام ان سے بھی ثابت نہ ہو، مجھ سے بھی ثابت نہ ہو، وہ کرو گے تو سمجھ لو تم سیدھے رستے سے ہٹ چکے۔ فرمایا میری سنت کو لازم پکڑو اور میرے خلفاء کی سنت کو لازم پکڑو۔ اور ایک حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ بڑی اہم حدیث ہے میرے بھائی، آپ نے فرمایا ان بین یدی الساعۃ ایاما، اور یاد رکھو قیامت سے پہلے کچھ ایسی گھڑیاں آنے والی ہیں، ایسے ایام آنے والے ہیں، ایسے دن آنے والے ہیں، یرفع فیہا العلم، علم دنیا سے اٹھا لیا جائے گا، دین کا علم دنیا کا نہیں، دین کا علم اٹھا لیا جائے گا، وینزل فیہا الجہل، اور جاہل قسم کے لوگ وہ فتوے دیں گے، جہالت پھیلی ہوئی ہوگی، اور فرمایا وَيُكْسِرُ فِيهَا الْحَرَجِ، اس میں حرج زیادہ ہو جائے گا، اور حرج کی تصریح کرتے ہوئے آپ نے فرمایا یہ قتل ہے، قتل بہت زیادہ ہوں گے۔ اور کیا فرمایا تھا ایک اور حدیث میں، بادروا بالاعمال، اور لوگوں اعمال کی طرف جلدی کرو، وہ اعمال جو تمہیں قرآن سے ملتے ہیں، جو حدیث سے ملتے ہیں، ان کی طرف جلدی کرو۔ اور اسی سے ملتی جلتی ایک حدیث فرمایا ستاتی علی الناس سنون، لوگوں پر ایسے سال ضرور آئیں گے خدا جو دھوکے والے ہوں گے۔ اور حدیث غور سے سنو میرے بھائی، ایسے سال آنے والے ہیں انتہائی دھوکے والے ہوں گے، یصدق فیہ الکاذب، اس میں سچے کو لوگ جھوٹا کہیں گے، اس کو جھٹلایا جائے گا، وَيُكَذَّبُ فِيهَا الصَّادِقُ، اور
جو سچا ہے اس کو جھوٹا اور جھوٹے کو سچا کہا جائے گا. وَيُؤْتَمَنُ فِيهَا الْخَائِنُ, اور جو خیانت کرنے والا ہوگا لوگ کہیں گے یہ بڑا اچھا بندہ ہے جی, امین آدمی ہے. وَيَكُونُ فِيهَا الْأَمِينُ, جو حقیقت میں امین ہوگا, امانت دار ہوگا, دین کے سلسلے میں, دنیا کے سلسلے میں, مال کے سلسلے میں, تجارت کے سلسلے میں, اسے کہا جائے گا کہ یہ تو خائن قسم کا آدمی ہے. وَيَنْتِقُ فِيهَا الرُّوَيْبِضَةُ, ایک رویبضہ قسم کے لوگ پیدا ہوں گے, وہ باتیں کریں گے. قیل وَمَا الرُّوَيْبِضَةُ, پوچھا گیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ رویبضہ کیا ہے؟ فرمایا السفیہ یتکلم فی العامہ, ایسا بندہ ہوگا جسے پتہ کچھ نہیں ہے لیکن بڑے بڑے مسائل کے اوپر بحث کر رہا ہے. ورنہ ایک بار, مجھے نہیں پتا آپ میں سے کوئی بھائی اگر عالم دین موجود ہو یا کم از کم کسی دینی ادارے میں, دینی ادارے میں پڑھنے والا طالب علم ہو, وہ اس بات کو بڑی اچھی طرح سمجھ سکتا ہے کہ آج وہ دن آ چکے ہیں جھوٹے کو سچا کہا جاتا ہے, سچے کو جھوٹا کہا جاتا ہے. اور یہاں ٹی وی پر بیٹھ کر, سوشل میڈیا پر بیٹھ کر ایسے لوگ وہ فتوے دے رہے ہیں, یقین کریں انہیں دین کی الف با کا بھی پتہ نہیں. آپ نے کہیے قرآن مجید کی کوئی آیت کریمہ, کوئی ایک صفحہ قرآن مجید کا جس پر یہ اعراب نہ لگے ہوں, زبر زیر نہ لگے ہوں, اس کو کہیے یہ پڑھ کر سناؤ, یقین کریں وہ بھی پڑھ کے نہیں سنا سکتا. کوئی پتہ ہی نہیں. ایک ٹی وی پر بیٹھا ہوا کیا کہہ رہا ہے, ٹی وی اینکر سوال کرتا ہے, آپ نے بھی شاید سنا ہو کہ اگر لڑکی ہو نوجوان, اس کا خامد فوت ہو جائے تو کیا وہ اپنے سسر سے نکاح کر سکتی ہے؟ سسر اس کا محرم ہے یا نہیں ہے؟ اگر محرم ہے تو نکاح نہیں ہوگا, اگر غیر محرم ہے پھر نکاح ہو سکتا ہے. تو یہ ٹی وی پہ بیٹھا ہے, واللہ جتنا ہمارا جسم ہے نا اتنی پگڑیاں باندھ رکھی ہیں ایسے, اور کیا کہہ رہا ہے, کہتا ہاں جی اگر وہ لڑکا فوت ہو جائے تو سسر اپنی بہو سے نکاح کر سکتا ہے. نعوذ باللہ من ذالک. اب ٹی وی اینکر وہ تعجب سے پوچھتا ہے کہ مولانا آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ کہا جی جب بیٹا فوت ہو گیا تو بس شادی کر سکتے. اس بدبخت کو یہ بھی پتہ نہیں کہ سسر یہ ابدی محرم ہے, اس کے وہ اپنی بہو کے ساتھ شادی نہیں کر سکتے, لیکن بیٹھے. اور ایک کہہ رہا ہے نا, آپ نے بھی سنا ہوگا کہ وہ آئے نا قبر میں حساب کتاب لینے کے لیے منکر نکیر, کہا بتاؤ من ربو کا, قبر سے باہر نکل جاؤ. واللہ یہ تو ہمارا تو سن کے یعنی جسم کانپ جاتا ہے کہ یہ کیسے کس سے جھوٹے. کہتا ہے اس نے آ کر کہا منکر نکیر نے, بتا من ربو کا. اس نے کہا قبر سے باہر نکل جاؤ. فرشتہ حیران ہوا, دیکھیں منکر نکیر حیران ہوا کہ یہ کون آدمی ہے جو مجھے کہہ رہا ہے باہر نکل جاؤ. کہا بھائی تو کیوں کہہ رہا ہے قبر سے باہر نکل جاؤ؟ کہا پہلے باہر نکلو, سلام بلا کے آؤ, تو نے سلام نہیں بلایا. کہتا ہے فرشتہ سلام بلا کے آیا, السلام علیکم. اور اب اس نے پوچھا من ربو کا. ٹھیک ہے, یہ دوسرے صاحب بیان کر رہے ہیں انڈیا کے, من ربو کا تیرا رب کون ہے؟ کہتا ہے میں شیخ عبد القادر جیلانی کا دھوبی ہوں. وہ کہتا ہے تیرا نبی کون ہے؟ کہتا ہے میں شیخ کا دھوبی ہوں. کہا تیرا دین کیا ہے؟ اس نے کہا میں شیخ کا دھوبی ہوں, لا حول ولا قوت الا باللہ. اور میرے بھائیوں اللہ کا شکر ادا کرو, اللہ کے سامنے سجدہ شکر کیا کرو کہ اللہ تعالیٰ نے تمہیں توحید اور سنت کی نعمت سے نواز رکھا ہے. جہاں توحید نہیں ہے, جہاں رسول کریم کی سنت نہیں ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, رب کعبہ کی قسم ہے, وہاں مال بھی برباد, وہاں عزت بھی برباد, وہاں دین بھی برباد, وہاں عقیدہ بھی برباد, اور وہاں دنیا بھی برباد اور آخرت بھی برباد. کہتا ہے کہ میں دھوبی, اور سننے والے نعرے لگا رہے,
नारा गौसिया, ये अपने मौलवी से ये वल्ला मैं यहाँ जुमा पढ़ाने आता हूँ, आप जितने भाई सुनते हो आपको लगे कि ये मसला शायद ठीक नहीं हुआ, आप पूछिए, मुझे यहाँ ईशा तक बिठाइए, इंशाल्लाह हम बैठने के लिए तैयार। कोई पूछने के लिए तैयार नहीं इसको कि ओ अल्लाह के बंदे मन रब्बू का मन दीनों का। ये तो हमें नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बतलाया था ना कि कब्र में ये होता है। ये धोबी वाला किस्सा बाहर आके किसने बताया है? कौन था जो बाहर निकला है? और इस बदबख्त को इतना भी पता नहीं कि मन रब्बू का ये तो अरबी में कह रहा है और मैं धोबी हूं, ये उर्दू में बकवास कर रहा है। तो बताया ना फिर धोबी की अरबी क्या होती, शायद इसको पता भी ना हो। झूठे किस्से, फितने ही फितने मेरे भाई। मैंने बात अर्ज की है, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया क़यामत के करीब फितने ही फितने होंगे, ऐसे फितने होंगे दिन को सुबह के वक्त इंसान मोमिन होगा, शाम को काफिर हो चुका होगा, और शाम को मोमिन होगा, सुबह काफिर हो चुका होगा। बचने का रास्ता क्या है? एक ही रास्ता है, हुक्म अल्लाह का मानो। ये दस्तावेज ये मान लो कि हमने अल्लाह का हुक्म मानना है और किसी की नहीं माननी, अल्लाह ए मनो मेरे भाई। और इसको मानने के लिए तरीका मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का रखना है, बस यह है एक तरीका इन फितनों से बचने का। वो फितने ये दीनी उमूर के बारे में हो, वो गलत फतवों की शक्ल में हो, वो किसी तरीके के हो, वो दुनिया के फितने हो, वो माल का फितना हो, वो औरत का फितना हो, बचने का एक ही रास्ता है कि हम अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीके पर चलना शुरू कर दें। आपने कहा था ना, मैं अपनी उम्मत पर अपने पीछे जो फितने छोड़कर जा रहा हूं, सबसे खौफनाक फितना अन्निसा, वो औरतों का फितना है। बचने का तरीका क्या है? फरमाया है अली रज़ी अल्लाह ताला, ऐ अली, अगर अजनबी औरत पर कोई नजर पड़ जाए ना तो अपनी निगाह को नीचे कर लो, फेर लो नजर। एक नजर गलती से पड़ गई अचानक, ना चाहते हुए नजर फेर लो, अल्लाह ताला मुआफ कर देगा। अगर बार बार देखोगे अल्लाह उस पर मुआवजा करेगा। यह है तरीका बचने का। सूद से बचने का तरीका क्या है? नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, कुरान ऐलान करता है अहल्लल्लाहुल बैअ व हर्रम रिबा, अल्लाह ने तिजारत को हलाल कर रखा है, तिजारत करो और अल्लाह से दुआ किया करो कि अल्लाह हमें हलाल रोटी अता फरमा, अल्लाह तुम्हारी तिजारत के अंदर बरकत पैदा कर देगा। लेकिन नहीं, हम कहते हैं फिर ये कारोबार लेन देन ये हुण किवें करिए। और मौलवी साहब थानू की पता, तुसी चढ़ जाते हो स्टेज ते दो चार गल्लां करके फिर टुर जाते हो, ते ए जिहड़ी तिजारत है ना, ये झूठ तो बगैर चलदी कोई नहीं। ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह। मेरे भाई नहीं, यह फितनों का दौर है और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक ही तरीका बताया है। एक आप देखें, इस दुनिया के अंदर हदीस शरीफ की सबसे पहली किताब जो बकायदा किताब की शक्ल में छप चुकी थी वो कुरूने और ऊला के अंदर, यानी तकरीबन आप ये कह सकते हैं ताबेईन का जमाना खत्म हो रहा था उस वक्त, या ताबेईन अभी मौजूद थे उस वक्त ये किताब छपी है जिसका नाम है मोता इमाम मालिक रहमहुल्लाह ताला। 93 हिजरी में आप पैदा हुए हैं और ये किताब लिखी है। आपने किताब लिखकर उसको आगे दिया है उमवी खुलाफा को और उन्होंने इसको दुनिया में आम किया था। उसमें एक रवायत आपको मिलेगी कि मैं तुम में दो चीजें छोड़कर जा रहा हूं, तरक्तु फीकुम अमरैन
لن تضلوا ما تمسکتم بہما کتاب اللہ و سنتی، کتاب اللہ و سنتی، ایک اللہ کی کتاب ایک میری سنت ہے، اگر ان دونوں کو پکڑے رکھو گے کبھی بھی تم سیدھے رستے سے ہٹ نہیں سکتے۔ اور تعجب ہوتا ہے واللہ کہ اس کتاب کے ہوتے ہوئے ہم مولوی سے پوچھتے ہیں مولانا صاحب سیدھے رستے کی سمجھ نہیں آ رہی، آپ بتائیں کون سا رستہ ہے؟ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ کتاب اللہ، یہ اللہ کی کتاب، حبل ممدود من السماء الى الارض، یہ آسمان سے ایک رسی اللہ تعالیٰ نے نیچے لٹکا رکھی ہے، اور اس کے آگے لفظ کیا ہے؟ ترفع بید اللہ، اے میری امت کے لوگوں اس کا ایک سرا اللہ کے ہاتھ میں ہے، وَتَرْفُعُ بِأَيْدِيكُمْ، اس کا دوسرا سرا تمہارے ہاتھ میں ہے، اگر اس رسی کو پکڑے رکھو گے سیدھے جنت کے اندر داخل ہو جاؤ، اس کو چھوڑ دو گے گمراہ ہو جاؤ۔ تو میرے بھائی یہ فتنوں کا زمانہ ہے، اس سے بچنے کی کوشش کریں۔ اب دیکھ لیں آئے روز فتنے ہی فتنے سر اٹھا رہے ہیں، کہیں کوئی بیٹھ کر احادیث کے اوپر اعتراض کر رہا ہے، کہیں صحابہ کو برا بھلا کہہ رہا ہے، کہیں قرآن کے اوپر اعتراض ہو رہے ہیں، اور اللہ اکبر ایک نیا فتنہ تو آپ نے بھی سن لیا ہوگا نا کہ جو کوئی بچا کھچا اسکولوں کے اندر اسلامیات اور اسلامیات کے ٹیچر تھے ان کو بھی اسکولوں سے نکال دو، اس قوم کو اسلام کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ اور پہلے حفظ کے 20 نمبر ہوا کرتے تھے نا کہ جس بچے نے حفظ کر رکھا ہے، جو اسٹوڈنٹ حافظ ہے وہ میڈیکل میں جاتا ہے یا کسی اور ڈپارٹمنٹ کو اختیار کرتا ہے، ہر جگہ اسے 20 نمبر کا بینیفٹ ملتا تھا، وہ بھی ختم کر دو تاکہ لوگ جو اپنے بچوں کو چلو اسی بہانے حفظ کراتے تھے وہ بھی حفظ نہ کرائیں۔ اللہ اکبر، یہ ہے فتنے۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ واللہ ایک ایک بات پوری ہو رہی، آپ نے فرمایا تھا ان اللہ لا یقبض علما، اور ایک میں ہے لا ينتزع علما انتزاع۔ اے میری امت کے لوگوں یاد رکھو اللہ تعالی علم ایسے نہیں کہ ينتزع من صدور الناس، اللہ تعالیٰ علم کو لوگوں کے سینوں سے نہیں نکالے گا۔ یہ نہیں ہوگا کہ آج رات ایک عالم سویا ہے، ایک حافظ سویا ہے، ایک خطیب سویا ہے، ایک فقیہ سویا ہے، ایک محدث سویا ہے، وہ آرام کر رہا ہے، جب صبح اٹھا تو اس کے سینے میں علم نہیں ہوگا، ایسے نہیں ہوگا۔ فرمایا اللہ علم کو کیسے اٹھائے گا؟ بِقَبْضِ الْعُلَمَاء، اللہ علماء کو فوت کر لے گا، اور باقی کہا جاہل رہ جائیں گے اور لوگ انہیں عالم سمجھیں گے، اور وہ کیا کریں گے؟ آفتو، وہ لوگوں کو فتویٰ دیں گے، یُضِلُّ انزلُّ وَأَضَلُّ، فرمایا وہ خود بھی گمراہ ہوں گے اور سارے لوگوں کو بھی گمراہ کر دیں۔ اس لیے میرے بھائی یہ بڑی اہم بات ہے، غور طلب کہ یہ فتنوں کا زمانہ ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بے شمار حدیث کے اندر ان فتنوں سے ڈرایا ہے، اور اس کا حل ایک ہی بتایا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے بتائے ہوئے رستے پہ چلو، اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کو مانو، اللہ تعالیٰ تمہیں فتنوں سے محفوظ کر دے گا۔ ایک مثال میں دیتا ہوں، ایک صحابی کو آپ نے لشکر کا امیر بنا کے بھیجا ہے، اور رستے میں جو ان کے ساتھ بندے بھیجے تھے ان کے انڈر جن پہ ان کا حکم چلتا تھا، یہ امیر ہیں وہ مامور ہیں، ان سے کسی بات پر اختلاف ہو گیا، ناراض ہو گئے، جو امیر تھے وہ بھی صحابی ہیں، جن کا امیر بنایا گیا وہ بھی صحابی ہیں، امیر اور مامور دونوں صحابی ہیں۔ یہ غور سے سنیے مثال، رستے میں کوئی ناراضگی ہوئی، امیر صاحب نے کہا کہ جاؤ سارے صحابہ اکرام کو حکم دیا جو اس لشکر میں تھے، کہا سارے کے سارے لکڑیاں اکٹھی کرو، لکڑیاں اکٹھی کر دی، کہا ان کو جمع کرو، کو جمع کر دیا، کہا ان کو آگ لگاؤ، آگ لگا دی، کہا اس میں چھلانگیں لگا دو،
یہ حدیث میں واقعہ موجود ہے میرے بھائی. اور غور کریں فتنوں سے بچنے کا طریقہ کیا ہے. کہا اس میں چھلانگ لگاؤ. انہوں نے کہا امیر صاحب ہم نے آگ سے بچنے کے لیے اسلام قبول کیا ہے, ہم نے آگ سے بچنے کے لیے اللہ کا دین قبول کیا ہے, ہم نے آگ سے بچنے کے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری پیغمبر سمجھا ہے. آپ ہمیں آگ میں جانے کا دوبارہ حکم دے رہے ہیں, یہ آپ کا حکم صحیح نہیں لگتا. انہوں نے کہا میں امیر ہوں, میرا حکم ماننا فرض ہے, اس میں چھلانگیں لگاؤ. انہوں نے کہا نہیں, ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جائیں گے, آپ سے پوچھیں گے, اگر آپ نے فرمایا کہ ہاں تمہارے امیر کا حکم ہے آگ میں چھلانگ لگاؤ, تو وہاں مدینہ میں آگ جلائیں گے اور آپ کے حکم پر آگ میں چھلانگ لگا دیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا آپ نے کیا فرمایا؟ فرمایا میرے صحابہ اگر تم آگ میں چھلانگ لگا دیتے قیامت تک اس آگ سے باہر نہ نکل سکتے. ہم ہی بے وقوف ہیں کہ جانوروں کی طرح جیسے جانور کے منہ میں لگام ڈالی ہوتی ہے, اس کا مالک کبھی ادھر کھینچتا ہے کبھی ادھر, کبھی دائیں کبھی بائیں, اس کو جانا پڑتا ہے. ہمیں جو کچھ کوئی سناتا ہے ہم اس پر یقین کر کے آنکھیں بند کر کے بھیڑ چال چلتے ہوئے اس کے پیچھے لگ جاتے ہیں. وہ کہے قبر میں دھوبی وہاں کی نعرہ تکبیر نعرہ غوثیہ لا حول ولا قوت الا باللہ. نہیں میرے بھائی, یہ دین دلیل کا نام ہے. ادعو الی اللہ علی بصیرۃ انا ومن اتبعنی. میرے دین کی ایک پہچان ہے, یہ سورہ یوسف کی آیت ہے, میرے دین کی پہچان یہ ہے کہ میں بھی, میرے صحابہ بھی, میری امت کے علماء بھی سارے کے سارے دلیل کی بنیاد پر لوگوں کو بلاتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ مجھے بھی آپ کو بھی عمل کی توفیق عطا فرمائے. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین من کل ذنب فاستغفروہ انہ ھو الغفور الرحیم. ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله. انتہائی قابل احترام بھائی دوستوں بزرگوں, میں نے پہلے خطبہ میں اپنی بساط کے مطابق عرض کیا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بے شمار احادیث سے یہ بات واضح ہے کہ قیامت کے قریب فتنوں کا ظہور ہوگا. اور یقین کریں میرے بھائی, نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے قیامت کی جو علامات صغرا بتائی تھی نا, چھوٹی نشانیاں, تقریباً عام لوگوں کو شاید کچھ چند کا پتہ ہو, لیکن اگر آپ ایک ایک چیز حدیث سے دیکھیں تو یہ یعنی تقریباً 200-250 کے قریب پہنچ جاتی یہ علامات, اور ایک ایک پوری ہو چکی. اس موضوع پر اگر آپ کچھ پڑھنا چاہیں, اللہ تعالیٰ شوق پیدا کرے پڑھنے کا اور ٹائم بھی نکالے دین کے لیے, تو اشراط الساعہ ایک کتاب ہے یوسف وابل رحمہ حافظہ اللہ کی, اس کا اردو ترجمہ بھی ہو چکا ہے علامات قیامت کے نام سے. اور ایک نواب صدیق الحسن خان بہت بڑے اہل حدیث عالم تھے انڈیا کے, ان کی کتاب ہے اشراط الساعہ, وہ بھی علامات قیامت کے نام سے اردو میں چھپی ہے. ان کا مطالعہ کیجئے. جتنے فتنے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتلائے تھے, جتنی علامتیں بتلائی تھی, ساری کی ساری پوری ہو چکی, سوائے 5-6 یا چند جو علامات کبریٰ ہیں, بڑی علامت, جیسے حضرت عیسیٰ کا آنا, دجال کا آنا, یاجوج اور ماجوج کا آنا, اسی طرح وہ صفا پہاڑی سے جانور کا نکلنا, بس یہی باقی. حیرانگی کی بات دیکھیں, نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا قیامت کے قریب لوگوں کا یہ جو حصہ ہے سرین جسے ہم بولتے ہیں, یہ پوری دنیا کی خبریں دے گا. علماء کہتے تھے کہ شاید قیامت کے قریب یہ بولنے لگ جائے حصہ,
لیکن آج علماء نے اس کی شرح میں لکھا ہے کہ اس سے مراد موبائل فون ہے. جس نے قمیض پہن رکھی ہے اس نے بھی یہاں رکھا ہوتا ہے, جس نے پینٹ پہن رکھی ہے اس نے بھی یہاں رکھا ہے, وہ عرب جبہ پہنتے ہیں انہوں نے بھی یہاں رکھا ہوتا ہے, اور یہاں سے نکالتے ہیں ہم اور پوری دنیا کی خبریں لے رہے ہیں. یہ بھی پوری ہو چکی. اور آپ نے ایک حدیث میں فرمایا تھا نا کہ سینوں پر چڑھ کر طوائف ناچے گی. لوگ علماء کہتے تھے یہ کیسے ناچے گی سینے کے اوپر پاؤں رکھ کر. آج اس نے وہ بھی پوری کر دی. مسلمان سویا ہوا ہے, سینے پہ رکھا ہے, ڈانس دیکھ رہا ہے. ایک ایک چیز پوری ہوگی میرے بھائی. بچنے کا طریقہ کیا ہے؟ چھوٹی سی سورت, کبھی موقع ملا تو اس کی تشریح کریں گے. والعصر ان الانسان لفی خسر. مجھے قسم ہے زمانے کی, انسان سارے کے سارے انسان یقیناً گھاٹے میں ہیں. الا الذین آمنوا, مگر جو ایمان لائے. اور اس کی شرح میں مفسرین نے لکھا ہے ای عالمو, یعنی انہوں نے صحیح علم حاصل کیا. وعملوا الصالحات, نیک اعمال کیے. وتواصوا بالحق, حق بات کی آگے تبلیغ کی. اور اس کی شرح میں مفسرین بڑے بڑے کبار مفسرین نے لکھا ہے کہ حق بات دو ہی ہیں, ایک اللہ کی کتاب اور ایک محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان, اس کی تبلیغ کی. اور وتواصوا بالصبر, اگر صحیح حق بات بیان کرنے میں کوئی پریشانیاں آتی ہیں تو اس میں صبر کریں. اگر یہ بات ہم نے چھوڑ دی نا تو پھر وہ حدیث میں نے پڑھی ہے آپ کے سامنے کہ فتنے ہی فتنے ہیں. پھر ہوگا کیا کہ جاہل قسم کے لوگ وہ فتویٰ بازی کریں گے اور لوگ ان کے پیچھے چلیں. واللہ میں نام نہیں لیتا, کچھ بھائی شاید جانتے ہو اور ناراض نہ ہو جائیں. ایک صاحب ہیں, وہ جب ہم یہاں رحمانیہ میں پڑھتے تھے نا, وہ ہمارے ساتھ پڑھتے تھے. میرا خیال ہے 2-4 مہینے پڑھا ہوگا. یہاں ہمارے استاد محترم مولانا محمد رمضان سلفی صاحب حافظہ اللہ نحو پڑھایا کرتے تھے, اور ایک غلطی پہ ایک ڈنڈا مارتے تھے. تو اس نے چند مہینے پڑھ کے چھوڑ دیا, کہا جی سلفی صاحب کے ڈنڈے میں نہیں کھا سکتا, چلا گیا. بولنے کی طاقت اللہ نے دی تھی, آج وہ بہت بڑا خطیب ہے. اور ایک بھائی مجھ سے پوچھتے ہیں اس کا نام لے کر کہ جی ان سے بڑا بھی کوئی پاکستان میں عالم ہے؟ میں نے کہا نہیں بھائی, تم جیسے لوگوں کے نزدیک تو کوئی نہیں ہے. ویسے میں نے کہا اس شیخ صاحب کو کبھی آپ کوئی عربی کی کتاب جس پہ زبر زیر نہ لگا ہو وہ ذرا کھول کے بتائیے کہ ایک صفحہ پڑھ کے اس کا ترجمہ کر دیں, آپ کو خود ہی پتہ چل جائے گا کتنے بڑے عالم ہیں. تو میرے بھائی علماء سے سنیں جو آپ کو اللہ اور اللہ کے رسول کا فرمان سناتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم. یہی طریقہ ہے فتنوں سے بچنے. نہیں تو ہر روز نئے فتنے سار اٹھا رہے ہیں, اور ان کی سرکوبی بھی علماء نے کرنا ہے جو قرآن و سنت کو جانتے ہیں. لیکن آپ بھائیوں سے یہ درخواست ہے کہ علماء کا ساتھ دیں تاکہ یہ بات دنیا تک جائے. آپ نے دیکھا نا اس سال یہ 12 ربیع الاول پر شاید آپ بھائیوں نے دیکھا ہو فیس بک پر کہ نعوذ باللہ کانوں کو ہاتھ لگانے کو دل کرتا ہے, اور لگتا ہے کہ کہیں یہ زمین پھٹ نہ جائے اور آسمان سے پتھروں کی بارش نہ ہو جائے. اس پر نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ واللہ کہتے ہوئے بھی ڈر لگتا ہے. ایک اونٹنی کے اوپر سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو بنا کر بٹھایا گیا کہ یہ عائشہ رضی اللہ عنہ, کہاں یہ بدبخت عورت اور کہاں ام المومنین جن کے بارے میں آتا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اور جبرائیل میرے پاس آئے, ایک ریشمی ٹکڑا ہے جنت کا, یہ ٹکڑا ہے جنت کا کپڑا ہے, ریشمی ہے, خوشبودار ہے, اس کے اندر ایک تصویر ہے ایسے میرے سامنے کی. میں نے پوچھا جبرائیل یہ کون ہے؟ فرمایا یہ عائشہ بنت صدیق, یہ صدیقہ بنت صدیق جو آپ کی دنیا میں بھی بیوی ہے جنت میں بھی بیوی ہے, وہ بنا کے بٹھایا ہے. اس سے پچھلے سال جنت کی حور بنائی تھی
ਉਹਦੇ ਨਾਲ 30,000 ਮੁਕਾਇਆ ਸੀ ਨਾ, ਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ 20,000 ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਉਹਨੇ ਜਾ ਕੇ ਥਾਣੇ ਕੇਸ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਉਹ ਜੰਨਤ ਦੀ ਹੂਰ نے SHO کو کیس کر دی۔ لا حول ولا قوت الا باللہ۔ میں پھر کہوں گا میرے بھائی، اللہ کا شکر ادا کریں، اللہ نے توحید اور سنت کی نعمت سے نوازا ہے، یہی فتنوں سے بچنے کا طریقہ ہے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین من کل ذنب فاستغفروہ انہ هو الغفور الرحیم۔ عباد اللہ ان اللہ وملائکتہ